قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون الحياة وينسون الموت يحبون القصور وينسون القبور يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق صدق رسول النبی الکریم۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ یحبون الخمس وینسون الخمس، پہلی چیز جس سے محبت کریں گے فرمایا یحبون الدنیا، وہ لوگ دنیا کے ساتھ پیار کریں گے، وینسون الآخرہ، اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں پر دنیا کو آخرت کے مقابلے کے اندر بہت ترجیح دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دنیا سے اتنا زیادہ پیار کر لیا گیا ہے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اختار الدنیا من اراد الدنیا واختارها علی الآخرہ، جو شخص دنیا کو اختیار کرتا ہے اور اس کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، عاقب اللہ بہ 6 عقوبات، رب ذوالجلال اس بندے کو 6 قسم کی سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الآخرہ، 3 سزائیں دنیا میں ہوتی ہیں اور 3 سزائیں آخرت میں ہوتی ہیں۔ وہ جو دنیا میں 3 سزائیں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے، عمل لیس لہ منتہا، اس بندے کو اتنی لمبی امیدیں لگ جاتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ذرا کر زور سینے پر کہ تیرے پر سے دم نکلے، جو وہ نکلے تو دل نکلے، جو دل نکلے تو دم نکلے۔ تو وہ خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ سزا ہے اس چیز کی کہ بندے نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ اور پھر فرمایا دوسری اس کو سزا جو ملتی ہے وہ یہ ہے، حرص لیس لہ قناعہ، اس کو ایسی حرص لگ جاتی ہے جس کے اندر قناعت نہیں ہوتی۔ اور حرص ایسی بیماری ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، اگر 2 بھوکے بیڑیوں کو بکریوں کے ریبر پر چھوڑ دیا جائے تو اتنا یہ بھوکے بیڑیے بکریوں کا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کی حرص اس کے دین کو تباہ کر جاتی ہے۔ تو اس بندے کو حرص کی مرض جو ہے اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے۔ تیسری سزا جو دنیا کے اندر سے ملتی ہے وہ یہ ہے، اخذ منہ حلاوۃ العبادہ، اس بندے سے عبادات کا لطف چھین لیا جاتا ہے۔ اول تو وہ نماز کے قریب آتا نہیں کیونکہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو وہ نماز کے اندر اسے لطف نہیں ملتا، اسے عبادات میں مزہ نہیں آتا۔ اور وہ 3 سزائیں جو اسے آخرت میں ملتی ہیں اس کے اندر پہلی یہ ہے، فہول یوم القیامہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اسے ڈرایا جائے گا۔ یہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، سورج کی بہت زیادہ قرب کی وجہ سے بہت زیادہ شدت اور حدت گرمی، زمین کا تانبے کی طرح تپ جانا، اور پھر قیامت کی ہولناکیاں اوپر سے، یہ اس شخص کے لیے ہوں گی جو دنیا سے پیار کرنے والا ہے اور آخرت کو بلانے والا ہے۔ اور دوسری سزا اس کی جو آخرت میں ہوگی وہ یہ ہوگی، والحساب الشدید، اس بندے سے حساب شدت کے ساتھ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، حساب تو ویسے بھی ایک بات کا دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے فلاں نعمت سے نوازا تھا تو کیسے وہ حساب دے گا؟ لیکن فرمایا کہ اس بندے کو حساب اس سے شدید لیا جائے گا۔ اور بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حوسبا عذبا، جس سے رب نے حساب لے لیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا رب ذوالجلال یہ نہیں فرماتا کہ رب حساب آسان کر دے گا؟ تو حضور نے فرمایا وہ حساب آسان ہوگا، لیکن من نوقش الحساب، یہ عذاب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس سے ایک ایک بات کی پڑتال کر لی گئی۔ تو فرمایا اس بندے سے ایک ایک بات کی پڑتال کی جائے گی، ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا جس بندے نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بلایا۔ اور پھر تیسری آخرت کی سزا یہ ہوگی والحسرۃ الطویلہ، اس بندے کو لمبی حسرت لگ جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان سوچے گا مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں کچھ کر لوں، مگر اس وقت اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو ایسی سزا اس بندے کو مل رہی ہے جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ دنیا کی حالت کیا ہے؟ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا بہت حسین مگر بے ثبات ہے دنیا، کہ ایک کرشمہ موت و حیات ہے دنیا، وہ جن پہ پھول بھی شرمائے وہ حسین نہ رہے، وہ جن پہ چاند بھی قرباں وہ مہجبی نہ رہے، وہ بلبلیں وہ گلستاں وہ باغباں نہ رہے، وہ کارواں نہ رہے میرے کارواں نہ رہے، ہر ایک زباں پہ تھی جن کی داستاں نہ رہے، وہ حکمراں وہ فلک وہ اس آسماں نہ رہے، کبھی نہ بھول کہ دنیا مقام عبرت ہے، نہ دل لگی کی جگہ ہے نہ جائے عشرت ہے، کسی کی بن نہ سکی اس جہان فانی میں، کہ ایک دنیا ہے مصروف نوحہ خانی میں۔ تو دنیا کی کیفیات یہ ہیں کہ انسان، حضور نے فرمایا تھا دنیا سے پیار کرے گا اور آخرت کو بلا دے گا۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لوگوں دنیا میں رہو پر دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دو۔ کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس طرح جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، تو جب تک کشتی پانی میں رہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا جب تک تم دنیا میں رہو گے دنیا تمہارے اندر نہیں آئے گی، تم سیدھے رہو گے، اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تمہارے ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بندے تو دنیا سے پیار کرتا ہے، تو نے دنیا کے غم اپنے آپ کو لگا رکھے ہیں، ہم الدنیا ظلمت، اور یاد رکھ دنیا کا غم جتنا بڑھتا چلا جائے گا تیرا دل اتنا سیاہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہم الآخرۃ نور فی القلب، اور آخرت کا غم جتنا تو اپنے آپ کو لگائے گا اتنا تیرا دل منور ہو جائے گا۔ تو پہلی خرابی حضور نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا سیاتی علی امتی زمان یحبون الخمس وینسون الخمس یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، وہ دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بلا دیں گے۔ دوسری بات فرمایا یحبون الحیات وینسون الموت، زندگی سے پیار کریں گے موت کو بلا دیں گے۔ آج ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، زندگی کے اندر ہمیں موت کتنا یاد آتی ہے، ہم اپنی موت کو بلائے بیٹھے ہیں اور اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اپنی موت کی آغوش میں بھی جانا ہے۔ جبکہ اسلاف کا حال کیا تھا؟ حضرت حاتم بن اصم رحمہ اللہ علیہ، حاتم اصم فرماتے ہیں کہ ما من صباح، کوئی سورج طلوع نہیں ہوتا مگر شیطان میرے پاس آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے اے حاتم بتا ما تاکل، آج تو کیا کھانا پسند کرے گا، وما تلبس، آج کیا پہننا پسند کرے گا، وَأَيْنَ تَسْكُنْ، کہاں آرام کرے گا۔ وہ اللہ والے لوگ ہیں جنہوں نے موت کو بلایا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں کہ آکل الموت، میں موت کا ذائقہ چکھنا پسند کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَأَلْبِسُ الْكَفَنَ، میں کفن پہننا پسند کروں گا۔ اور تیسری چیز فرمایا جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہاں آرام کرے گا، میں اس کو جواب دیتا ہوں اسکن القبر، میں اپنی قبر میں آرام کرنا پسند کروں گا۔ ان لوگوں نے اپنی آخرت کو بلایا نہیں ہے، اپنی موت کو ہر لمحہ یاد رکھا ہے۔ اور انسان کر بھی کیا سکتا ہے، اس دنیا کی زندگانی سے بالآخر اس نے چلے جانا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ نے کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ تو جانا بالآخر انسان نے ہے۔ تو فرمایا لوگوں کا حال کیا ہوگا، یحبون الحیات وینسون الموت،
تیسری چیز یحبون القصور وینسون القبور، اپنے محلات سے پیار کریں گے، اپنے اونچے اونچے مکانوں سے محبت کریں گے، کہیں گے دیکھو میرا مکان، دیکھو میری بلڈنگ، لیکن اپنی قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتیت القبور فنادیتها، کہتے ہیں میں قبرستان میں آیا، میں نے آواز دے کر کہا این المعظم والمحتقر، کہاں ہیں وہ لوگ جو بڑی عزتوں والے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا، عزت والا اور حقیر کیا آج دونوں مٹی کے ڈھیر میں آرام نہیں کرتے؟ این المدل بسلطانی، کہاں ہیں جو لوگ کہتے تھے دیکھو میرا مکان، دیکھو میری بلڈنگ، دیکھو میری اعلیٰ کوٹھی بنگلہ دیکھو؟ این المزکی اذا مفتخر، کدھر چلے گئے جو اپنے نسب پر، اپنے نام پر، اپنے کام پر فخر کرتے تھے؟ زمین کھا گئی پہلواں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، بنے عبرتوں کے نشان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو مٹ جاتے ہیں لوگ، مگر اپنی قبر کو لوگ یاد نہیں کر رہے اور اپنے محلات پر فخر کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ پر، اپنے مکان پہ فخر کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ عارضی ہے، انہوں نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور انسان کا دائمی ٹھکانہ جو ہے اس کی قبر ہے، جہاں پہ اس نے آرام کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال سے پیار کریں گے اور حساب بھول جائیں گے، مال حاصل کرنے کا جائز ناجائز ہر طریقہ اختیار کریں گے، یہ بلا دیں گے ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ حالانکہ مشکات میں کتاب الرقاق میں روایت ہے انسان اتنی دیر تک رب کے آگے سے ہل نہیں پائے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے دے عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا بندے بول تجھے ہم نے عمر دی تھی تم نے کیسے ضائع کی، ان شبابہ فیما ابلغ، تجھے جوانی دی تھی تو نے اسے کیسے بوسیدہ کر دیا، وان مالہ من این اکتسب، پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں پہ اسے خرچ کیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا جو بندہ پرواہ نہیں کرتا مال جائز آ رہا ہے ناجائز آ رہا ہے، رب ذوالجلال بھی پرواہ نہیں کرے گا، جہاں سے چاہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ تو فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، وہ لوگ مال سے پیار کریں گے مگر اپنا حساب بھول جائیں گے۔ پانچویں چیز یحبون الخلق وینسون الخالق، خلق سے مخلوق سے پیار کریں گے، کہیں گے مخلوق راضی ہو جائے، لیکن یہ بات بھول جائیں گے کہ اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آج کا دور وہ ہے کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے اپنے مالک کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے مالک کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اعظم چشتی نے کہا تھا علم و عرفان کی طرف ہے دوست، آج کل کون دھیان دیتا ہے، علم و عرفان کی طرف ہے دوست، آج کل کون دھیان دیتا ہے، علم و عرفان کی طرف ہے دوست، آج کل کون دھیان دیتا ہے، اس ترقی پسند دنیا میں کون اللہ کا نام لیتا ہے۔ آج لوگوں کو یہ دن ہے کہ آگے بڑھے، ترقی کریں، مگر اپنے مالک کو بلایا جا چکا ہے، اپنے رب کے ذکر کو فراموش کیا جا رہا ہے، جو فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ہم نے اپنے اس مالک کو بلا دیا اور اس دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے جو راضی نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ایک بات کر کے گفتگو سمیٹتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک باپ اور بیٹا ایک بازار میں گدھے کو خریدنے کے لیے چلے گئے، جب گدھا خرید کے آئے تو دونوں اس پر سوار تھے، اب دونوں سواری کر کے جب آ رہے ہیں تو کسی نے دیکھا اور کہا دیکھو ان ظالموں کو، جانور پر دونوں باپ بیٹا سوار ہیں، ذرا انہیں ترس نہیں آتا۔ تو بیٹا نیچے اتر آیا، اس نے کہا بابا جان آپ بیٹھیں میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اب یہ حالت اس دنیا کی ہے جس کو ہم راضی کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹا چل رہا ہے باپ سوار ہے۔ اب کسی نے دیکھا تو کہا دیکھو کتنا سنگ دل باپ ہے، کمزور سا بیٹا ساتھ ساتھ چلتا ہے اور باپ ظالم جابر بن کے سواری میں بیٹھا ہے۔ باپ نیچے اتر آیا، کہا بیٹا تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھا تو کسی نے کہا کہ کتنا ایسا زمانہ آ گیا، بیٹے ایسے نافرمان ہیں خود سواریوں پہ بیٹھتے ہیں اور بوڑھے باپ ساتھ چلتے ہیں۔ تو بیٹا جلدی سے نیچے اترا، کہا ابا جان میں نہیں بیٹھتا۔ دونوں پیدل چل رہے ہیں لیکن دنیا نے جینے پھر بھی نہیں دیا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا حیرت ہے ان احمقوں پر، ان بیوقوفوں پر کہ سواری ان کے پاس ہے مگر پیدل چلتے ہیں۔ تو کیفیات ہماری یہ بن چکی ہیں، ہم دنیا کو راضی کر رہے ہیں لیکن اپنے مالک کو راضی نہیں کرتے جو راضی ہو جاتا ہے۔ زبان کسی کی پھسل بھی جائے اس کا نام لے لے،
یا سنمی سنمی کہتا ہوا اگر یا سمدی کہتے تو رب ذوالجلال فوراً فرماتا ہے لبیک یا عبدی، بندے بول کیا کہتا ہے، وہ تو اتنا بے نیاز ہے۔ تو آئیں اپنے مالک کو راضی کریں، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی سوچیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر دنیا کو راضی نہیں کیا جا سکتا اور مالک کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔